بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في قناتنا علم فکر میڈیا۔ أنا محمد اسماعیل الندوی۔ اليوم ندرس الدرس الرابع من الشعر العربي من كتاب ديوان الحماسة لأبي تمام. لكن قبل أن نبدأ الدرس التمس من فضلكم ان تشتركوا في قناتنا. ہم سبق کا آغاز کریں اس سے پہلے کہ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. نعم، تعال نقرأ العبارة. اليوم ندرس قصيدة لم تبعد. هذه القصيدة قد قرضها وأنشدها أبو عطاء السندي. أبو عطاء السندي هو يرثي ابن هبيرة، وابن هبيرة الذي قد قتله المنصور في مدينة واسط. مدينة واسط بين كوفة وبصرة. هذه المدينة قد بناها حجاج بن يوسف بين المدينتين الكبيرتين الكوفة والبصرة، فلذلك يقال له الواسط. نعم، ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. ألا إن عينا، عين جمعه عيون، آنکھ. عينا اسم إن. وفي المصرع الثاني الكلمة الأخيرة لجمود، هذا خبر لإن. إن عينا لجمود. وهذه الجملة لم تجد يوم واسط صفة لعين. لم تجد جاد یجود سخاوت کرنا. یوم واسط، واسط کے دن. جیسا کہ ہم نے بتلایا واسط ایک شہر کا نام ہے اسی جگہ پر جس کے بارے میں مرثیہ خوانی کر رہا ہے ابو عطا یعنی ابن ہریرہ کو قتل کیا گیا تھا اسی شہر میں. بجاری دمعیہا، جرا یجری بہانا، دمعن آنسو، لجمود جمود آنسو کو بہانے کے اندر بخیلی کرنے والا، جمود. الا ان عینا لجمود، بے شک سن لیجئے وہ آنکھ بڑی بخیل ہے. کون سی؟ لم تجد یوم واسط علیک بجاری دمعیہا، جس نے تیرے اوپر، کس کے اوپر؟ ابن حبیرہ کے اوپر، تیرے اوپر واسط کے دین اپنے آنسو کو بہا کر کے سخاوت نہیں کی. یعنی جو آنکھ تیرے اوپر خوب نہیں روئی جب تو قتل کیا گیا اس دن، تو وہ آنکھ ہی بخیل ہے. الا ان عینا، سن لیجئے کہ وہ آنکھ جس نے واسط کے دن علیک تیرے اوپر بجاری دمیا اپنے آنسو کو بہا کر کے سخاوت نہیں کی، لجمودن تو بخیل ہے. عشیت قوم النائحات وشققت جیوب بأیدی مأتم وخدود. عشیت ای مساء، شام. قوم النائحات، نائحات نائحتن کی جمع، نوحہ کرنے والی. شققت، شقق یشقق چاک کرنا، پھاڑنا. جیوب جمع جیبن، جیبن کا ایک معنی پاکٹ، جیب کیا آتا ہے، اور دوسرا گریبان کے آتے ہیں. بأیدی، ایدن جمع یدن. ماتم، ماتم ای النساء الذی یجتمعن فی الخیر والشر ویبکین، وہ عورتیں جو ماتم کرتی رہتی ہے اور نوحہ خوانی کرتی رہتی ہے ان کو ہی ماتم کہہ دیا جاتا ہے، نوحہ کرنے والی عورتیں. وخدود، خدود جمع خدن، رخسار. عشیت اس شام، یعنی عشیت واسط، واسط کی شام کو. قوم النائحات، نوحہ کرنے والی کھڑی ہو گئی، یعنی تہیّا، قوم بمعنی تہیّا، تیار ہو گئی، نوحہ کرنے والی تیار ہو گئی. وشققت جیوب بأیدی ماتم، اور ماتم کرنے والی عورتوں کے ہاتھوں گریبان چاک کیے گئے. وخدود، اور رخسار بھی چاک کیے گئے، یعنی یلتمن خدودہن، اپنے رخساروں کو وہ تمانچے مارنے لگے، نوچنے لگے، ایسا. وخدود، تو اس شام یعنی واسط کی شام نوحہ کرنے والی عورتیں تیار ہو گئیں اور ان عورتوں کے ہاتھوں
گریبان کو چاک کیا گیا اور رخساروں کو نوچا گیا. فَإِن تُمْسِي مَهْجُورَ الْفِنَاءِ وَرُبَّمَا أَقَامَ بِهِ بَعْدَ الْوُفُودِ وُفُودُ فَإِنَّكَ لَمْ تَبْعُدْ فَإِن تُمْسِي مَهْجُورَ الْفِنَاءِ أَمْسَى يُمْسِي بمعنى صار. مهجور الفناء، مهجور الفناء أي متروك الفناء. فناء صحن، مهجورا أي متروک، حجر ترک چھوڑنا، مہجور الفنا چھوڑا ہوا صحن، چھوڑا ہوا گھر، مطلب آپ کا گھر خالی ہو گیا آپ کے جانے کی وجہ سے. آپ ابن حبیرہ آپ چلے گئے تو آپ کا گھر خالی ہو گیا، لیکن آپ کا گھر خالی نہیں ہوا ہے. جب آپ زندہ تھے اس وقت کیا ہوتا تھا؟ آپ کا گھر خالی نہیں رہتا تھا، بلکہ کیا رہتا تھا؟ وَرُبَّمَا أَقَامَ فَإِن تُمْسِي مَهْجُورَ الْفِنَاءِ، اگر آپ کا گھر خالی ہو گیا ہے، فَإِن تُمْسِي مَهْجُورَ الْفِنَاءِ اگر آپ کا صحن چھوڑا ہوا ہو گیا ہے، یعنی آپ کا گھر اب خالی ہو گیا آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد. وَرُبَّمَا أَقَامَ بِهِ بَعْدَ الْوُفُودِ وُفُودُ بسا اوقات بہت سی مرتبہ وہاں پر بھی آپ کے گھر پر ایک کے بعد ایک وفود وہاں پر قیام کرتا رہتا تھا. یعنی آپ زندہ تھے اس وقت کئی جماعتیں آپ کے گھر پر آیا کرتی تھی، آپ لوگوں کو خوب فیاضی کرتے تھے، سخاوت. تو اس کے اندر اس کی جیسا کہ مرثیہ میں یہی ہوتی ہے، اس کے محاسن کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس میں اس کی سخاوت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ابھی تو آپ کا گھر خالی ہو گیا، لیکن جب آپ زندہ تھے اس وقت لوگ بکثرت آپ کے گھر پر آیا کرتے تھے. اس لیے کہہ رہا ہے فَإِن تُمْسِي مَهْجُورَ الْفِنَاءِ اگر آپ کا گھر خالی ہو گیا، وَرُبَّمَا قَوْمَ بِهِ بَعْدَ الْوُفُودِ وُفُودُ لیکن وہاں پر ایک کے بعد ایک وفد آیا کرتا تھا، یعنی آپ کی زندہ رہنے کی حالت میں، آپ جب زندہ تھے اس وقت. فَإِنَّكَ لَمْ تَبْعُدْ عَلَى مُتَعَاهِدٍ بَلَا كُلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرَابِ بَعِيدٌ. لم تبعد، بعد یبعد دور ہونا، متعاہد من باب التفاعل اسم الفاعل، تعہد یتعہد وعدہ کرنا، کسی کو یاد کر کے عہد کرنا، یہاں اسی کے معنی میں مراد ہے. علی متعاہد ای علی مذکر متذکر، بلا کل من تحت التراب، تراب مٹی. فإنک لم تبعد علی متعاہد، اے ابن حبیرہ اگرچہ آپ کا قتل کر دیا گیا اور آپ اب قبر میں چلے گئے، لیکن آپ ہم سے دور نہیں چلے گئے، ایسے لوگوں سے آپ دور نہیں چلے گئے. کیسے لوگوں سے؟ فَإِنَّكَ لَمْ تَبْعُدْ عَلَى مُتَعَاهِدٍ آپ دور نہیں چلے گئے ہیں آپ کو یاد کرنے والے پر. جو لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں وہ تو آپ کو یاد کر ہی رہے ہیں، آپ ان سے تو بالکل دور نہیں ہوئے ہوں، آپ تو ان سے آپ کی وفات ہو جانے کے بعد بھی آپ تو ان سے قریب ہیں، کیونکہ وہ آپ کو بار بار یاد کر رہے ہیں. بلا کل من تحت التراب بعید، یہ شاعر تسلی دینے کے لیے مصرع کہہ رہا. ہاں لیکن ہر وہ شخص جو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے وہ آخر دور ہی ہو جاتا ہے، لیکن یاد کرنے والوں پر بہرحال آپ قریب ہی ہیں. نعم هذا الدرس الرابع من الشعر العربي قد تم هنا. التمس من فضلكم ان تشتركوا في قناتنا لمثل مقاطع ویڈیو. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. فقط والسلام.